بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین محترم، پروگرام تلاش کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم مقبوضہ جموں کشمیر کے لاپتہ افراد کا تذکرہ کرتے ہوتے ہیں کہ کس طرح یہاں لاپتہ افراد کے ورثہ آج بھی اپنوں کی تلاش میں در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں اور انہیں آج تک انصاف نہیں ملا۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ قابض بھارتی فوج اور بھارتی ایجنسیوں نے تقریباً 10,000 کے قریب کشمیریوں کو لاپتہ کر رکھا ہے اور آج تک ان کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں لاپتہ افراد کے ورثہ کی تنظیم APDP نے اپنے طور پر بہت کاوش کی ہے کہ لاپتہ افراد کے حوالے سے مسائل کو حل کیا جا سکے، لیکن مقبوضہ جموں کشمیر کی عدالتوں نے اور اسی طرح یہاں قابض انتظامیہ نے اور بھارتی حکمرانوں نے کبھی بھی اس جانب کوئی توجہ نہیں دی ہے، کیونکہ وہ کشمیریوں کا مسئلہ حل کرنے کے بجائے ان کی نسل کشی پر یقین رکھتے ہیں۔ سامعین، سب سے پہلے ہم پروگرام میں جو ہزاروں کی تعداد میں کشمیری بھارتی جیلوں میں مقید ہیں اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ان جیلوں سے ہی بالآخر یہاں سے ہی لوگ لاپتہ ہو چکے ہیں اور ان جیلوں میں ہی کشمیریوں کے بارے میں کوئی معلوم نہیں ہوتا، یا تو ان کو ذہنی طور پر یا جسمانی طور پر معذور بنا دیا جاتا ہے، یا پھر یہاں سے ان کو نکال کر کسی جعلی مقابلے میں شہید بھی کر دیا جاتا ہے، یا پھر انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لاپتہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ سامعین، کشمیری سیاسی نظر بندوں کی طویل حراست سے متعلق کشمیر میڈیا سروس نے ایک رپورٹ جاری کی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سیاسی تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ کشمیری نظر بند غیر انسانی حالات میں ہیں اور ایسی جیلوں میں قید ہیں جہاں پہلے ہی گنجائش سے زیادہ قیدی موجود ہیں۔ جیلوں میں انہیں علاج، معالجے اور مناسب خوراک سمیت تمام بنیادی سہولتوں سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ بھارتی جیلوں میں قید کشمیری نظر بندوں کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے پیاروں کی سلامتی کی فکر لاحق رہتی ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ کشمیریوں کی طویل عرصے تک نظر بندی کا مقصد انہیں اپنے ناقابل تنسیخ حق خود ارادت کی حصول کی دہائیوں سے جاری جدوجہد سے دستبردار ہونے پر مجبور کرنا ہے۔ ایک سیاسی تجزیہ کار کا کہنا ہے کہ بھارتی اقدامات نہ صرف انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے بلکہ قیدیوں کے ساتھ سلوک کے حوالے سے جنیوا کنونشن کی بھی کھلی خلاف ورزی ہے۔ مودی حکومت نے کشمیری نظر بندوں کی رہائی کے عدالتی احکامات کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کی غیر قانونی نظر بندی کو طول دینے کے لیے کالے قوانین کا بے جا استعمال کیا ہے۔ ماہرین کا مزید کہنا ہے کہ گرفتاریوں کو کشمیریوں کی آواز کو خاموش کرانے کے لیے انہیں ڈرانے دھمکانے کے طور پر اور ایک ہتھیار کے طور پر استعمال میں لایا جا رہا ہے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری ان خلاف ورزیوں کا سلسلہ فوری طور پر بند کرنے کے لیے بھارتی حکومت پر دباؤ بڑھائے۔ سیاسی تجزیہ کاروں نے خبردار کیا ہے کہ بھارت کے جابرانہ ہتھ کنڈے کشمیری عوام کو ان کی آزادی کے جائز مطالبے سے روک نہیں سکتے۔ سامعین، یہ تو قیدیوں کے حوالے سے جو اب تر حالت زار ہے، اور جیسا کہ پروگرام کے شروع میں ہم نے کہا ہے کہ کشمیریوں کو حراست کے دوران لاپتہ بھی کیا جاتا ہے، اس حوالے سے کشمیر کے مرکز سری نگر کا آج ہم تذکرہ کرتے ہیں کہ یہاں کا ہر باسی بھی بھارتی فوج کے ظلم و جبر کا شکار رہا ہے اور اس کا چپا چپا نہتے کشمیریوں کے خون سے لالا رنگ ہے۔ کشمیر کے دوسرے علاقوں کی طرح یہاں بھی ہزاروں خاندان ایسے ہیں جن کے چشم و چراغ بھارتی فوج کے ہاتھوں گرفتار ہوئے، لیکن ان کی زندگی سالہ سال سے سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے۔ یہ خاندان امید اور نا امیدی کی کربناک زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسا ہی ایک خاندان علیم احمد بٹ کا ہے جو اس امید میں زندگی کے دن گزار رہا ہے کہ ایک نہ ایک دن اس کا لاڈلا بیٹا ارشاد احمد ضرور گھر واپس آئے گا۔ سامعین، 22 سالہ ارشاد احمد بٹ سری نگر کے بچوارہ علاقے کا ایک ہونہار نوجوان تھا۔ قابض بھارتی فوج نے اس علاقے میں عام لوگوں کی آزادانہ نقل و حمل پر اس لیے پابندی لگا رکھی تھی کہ یہ علاقہ بڑے بڑے ہوٹلوں کا مرکز ہے۔ دسمبر 1991 کی 5 تاریخ کا واقعہ ہے کہ ارشاد احمد اپنے گھر سے کسی کام سے باہر آیا تو BSF کی 92 بٹالین سے وابستہ ایک آفیسر نے اسے گرفتار کر لیا اور نزدیکی ہوٹل پہنچا دیا جہاں BSF کا ایک بڑا کیمپ موجود تھا، لیکن طویل عرصہ گزرنے کے باوجود ارشاد اس کیمپ سے باہر نہ آ سکا۔ اس کے لواحقین جب کیمپ کے حکام سے ملنے گئے تو وہاں ارشاد احمد کی موجودگی کے بارے میں انہوں نے بتانے سے صاف انکار کر دیا۔ ارشاد کے گھر والے سری نگر کے تمام فوجی کیمپوں کی خاک چھانتے رہے، لیکن کہیں اس کی موجودگی کے آثار دکھائی نہیں دیے۔ وہ ڈل گیٹ پولیس اسٹیشن رپورٹ لکھوانے کے لیے گئے، لیکن پولیس نے فوج کے خوف کی وجہ سے ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا۔ ارشاد کے لواحقین نے سری نگر میں اخباری نمائندوں کو اس صورتحال سے آگاہ کیا اور اپنی بے بسی
اداسی ظاہر کی۔ طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود ارشاد کے والدین اس امید میں ہیں کہ ان کا بیٹا ایک نہ ایک دن ضرور گھر واپس آئے گا، لیکن وہ بے قصور سیدھا سادہ نوجوان تھا، اس کا کوئی قصور نہیں تھا، اس کا کوئی جرم نہیں تھا، بھلا اس نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ پتہ نہیں لوگ اتنے ظالم کیوں ہوتے ہیں جنہیں یہ احساس نہیں ہے کہ بوڑھے ماں باپ کو عمر کے آخری حصے میں اس کے جوان بیٹے سے محروم کرنا کتنا بڑا ظلم ہے، شاید اس دنیا کا سب سے بڑا ظلم۔ لیکن مقبوضہ جموں کشمیر میں یہی نوجوان بھارتی فوج کے نشانے پر ہے۔ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر میں قابض بھارتی فوج کا یہ ظلم گزشتہ 7 دہائیوں سے جاری ہے۔ ظلم و جبر کے نت نئے ہتھ کنڈے کشمیریوں کے خلاف آزمائے جا رہے ہیں۔ نہتے کشمیریوں کو محض اپنا حق مانگنے کی پاداش میں سیکولرزم اور جمہوریت کے دعوے داروں نے مہلک ترین ہتھیاروں کا بھی نشانہ بنایا ہے۔ سامعین، یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں 2008 اور 2006 کے دوران تقریباً 6000 گمنام قبروں کا انکشاف ہو چکا ہے، اور جب یہ انکشاف ہوا تو لاپتہ افراد کے ورثہ میں بجا طور پر تشویش کی لہر دوڑ گئی، اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ان کے پیاروں کو انہی گمنام قبروں میں نظر کیا گیا ہوگا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں قابض بھارتی فوج نہتے کشمیری نوجوانوں کو یا تو تشدد کے دوران شہید کر دیتے ہیں، یا پھر انہیں برسوں تک جیلوں میں سڑایا جاتا ہے، یا پھر کیمیکل ویپن کے ذریعے ان کے جسموں کو جلایا جاتا ہے اور ان کو جسمانی اور ذہنی طور پر اپاہج بنا دیا جاتا ہے، یا پھر جعلی مقابلوں میں بھی ان کو مار دیا جاتا ہے، یا پھر حراست میں لینے کے بعد، یا پھر راہ چلتے، یا پھر بازاروں سے، کھیت کھلیانوں سے یا کالجوں سے ان کو اٹھایا جاتا ہے اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انہیں غائب کیا جاتا ہے۔ یہ دراصل وہ ظالمانہ اور جابرانہ ہتھ کنڈے ہیں جس کے ذریعے بھارتی حکمرانوں کی یہ خواہش رہی ہے کہ کسی طرح کشمیریوں کو ڈرا کر دھمکا کر ان کو خوفزدہ کیا جا سکے، تاکہ وہ بھارت سے اپنا حق نہ مانگ سکیں، تاکہ وہ آزادی کی بات نہ کریں، تاکہ وہ فکری حریت کو چھوڑ دیں۔ لیکن بھارت کے یہ تمام تر مظالم آج بھی جاری ہیں، پہلی بھی جاری تھے، لیکن اس کے باوجود بھی جو کشمیریوں کے اندر آزادی کی امنگ ہے، جو تڑپ ہے، وہ آج بھی برقرار ہے، اور ساتھ ہی جو لاپتہ افراد کے ورثہ ہیں یا جو ہمارے لاپتہ نوجوان ہیں، ان کی قربانیوں کو تحریک آزادی کشمیر کی تاریخ میں کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ہم انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور اسی طرح ان کے جو ورثہ ہیں جو ان کی جدائی میں تڑپ رہے ہیں، انہیں بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ قربانیاں ضرور رنگ لائیں گی۔ سامعین، اس کے ساتھ یہ نشست ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔